ہمارے ملک پاکستان میں جن دنوں میں جیل میں تھا، نومبر 2025، تو ایک عمیری کے نام سے کوئی ویڈیو مشہور ہوئی. میں نے تو ویڈیو نہیں دیکھی، لیکن مجھے ایون پوڈ کاسٹ والے جو اسد اللہ بھائی ہیں انہوں نے جیل سے نکلنے کے فوراً بعد بتایا کہ اس طرح کی کوئی ایک بےہودہ ویڈیو آئی ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ایک فتنے میں مبتلا ہوئے ہیں، تو آپ اس کے اوپر ڈسکشن کریں. تو میں نے کہا کہ جی میری طبیعت ایسی نہیں، مزاج ایسا نہیں کہ میں اس کو اس طریقے سے ڈسکس کروں. البتہ کبھی اگر مستقبل میں کوئی موقع بنا تو میں انشاءاللہ تعالی جو میں نے مختلف اوقات میں بے حیائی کو ایڈریس کیا ہے تو اس ٹاپک کو بھی انشاءاللہ ایڈریس کروں گا. تو آج میری کوشش ہے کہ یہ سارے فتنے بیچ میں کور ہو جائیں. صحابہ اکرام علیہم رضوان کو اللہ تعالیٰ نے جنگوں کی مصیبت سے آزمایا تھا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے فتنے کے ذریعے آزمایا ہے. ہم پہ جنگوں کا فتنہ اس بڑے لیول کا نہیں آیا، اور صحابہ کرام پہ بے حیائی کا فتنہ اس بڑے لیول پر نہیں آیا جو ہم پہ آیا ہوا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، ویڈیوز کی وجہ سے، جو اس کا نیگیٹو یوز ہے. تو انشاءاللہ میں جو اسلام کا سیکس ڈسپلن ہے اس کو بھی آج ڈسکس کروں گا. ایپسٹین فائلز کا ایشو. جیفری ایپسٹین نام کا ایک مشہور زمانہ بلکہ بدنام زمانہ شخص، جس نے الگ سے ایک جزیرہ بنا رکھا تھا جس پہ کم سن بچیوں کا جنسی استحصال کیا جاتا تھا. یہ کافی ساری تفصیلات آپ آلریڈی میڈیا پہ سن چکے ہیں، میں نے ان کی تفصیلات میں نہیں جانا، وہ آپ کو آلریڈی مجھ سے زیادہ ہی پتا ہوگا. بہرحال حیران کن بات ہے کہ بڑے بڑے شریف زادوں کی مٹی پلید ہوئی ہے اس میں، اس حوالے سے کہ مختلف لوگوں کے نام آئے ہیں. دنیا میں اگر کوئی بڑے سے بڑی سیلیبریٹی تھی، مرد یا عورت، اسی طریقے سے پلیئرز، دولت مند لوگ، پولیٹیشنز، سب کے ساتھ اس کی دوستیاں تھیں. ضروری نہیں ہے کہ دوستی اس وجہ سے ہی ہو، بہرحال وہ سب کو وزٹ کرواتا تھا وہاں پر. اب پن پوائنٹ کر کے ہم کسی کو مینشن نہیں کر سکتے کہ کون سے لوگ ہیں جو اس میں انوالو ہیں. بہرحال نام تو بڑے لوگوں کے آئے ہیں، کچھ لوگوں کے تو آلموسٹ اس اعتبار سے حد تواتر کو پہنچ چکے ہیں، جس طرح کہ یو کے کا جو وہ چارلز شہزادہ، اس کو تو انہوں نے فارغ بھی کر دیا. حضرت ٹرمپ کا نام بھی آ رہا ہے، حضرت بل گیٹس کا نام بھی آ رہا ہے، حضرت مودی کا نام بھی آ رہا ہے، حضرت عمران خان صاحب کا نام بھی آ رہا ہے، حضرت شاہ محمود قریشی صاحب کا نام بھی آ رہا ہے، اور کافی بڑے بڑے حضرتوں کے نام. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر ہم کسی کو پن پوائنٹ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بدکاری کے اندر انوالو ہے. ناٹ ایٹ آل. اسلام بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی شخص کو اس طرح مینشن کریں جب تک کہ آپ پورے پروسیجر کو فالو نہیں کرتے. وہ سورۃ النور میں آیا کہ کم از کم 4 گواہ ہوں گے تو کسی کے اوپر بدکاری کا لگایا گیا الزام ثابت ہوگا، یا اس کے ایکویلنٹ آج کے دور میں اجتہاداً میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اے آئی جنریٹڈ ویڈیو نہ ہو، اوریجنل ویڈیو موجود ہو، اس کا فورینزک کروایا جائے نیوٹرل لوگوں سے اور چیز ثابت ہو جائے تو وہ 4 گواہوں کے ایکویلنٹ ہی ہے. یہ میرا اجتہاد ہے، اور یہ کوئی حدود اللہ چینج کرنا نہیں ہے. حدود اللہ چینج کرنا تب ہے اگر کوئی شخص سزا کو بدل دے. اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی پہ اس طریقے سے کوئی الزام لگائے اور 4 گواہ پروڈیوس نہ کر سکے تو قرآن کہتا ہے اگر 3 بھی گواہ ہیں، چوتھا نہیں ملا،
اور گواہی بھی ایگزیکٹلی اس پوزیشن میں، اور وہ گواہ بھی جھوٹے نہیں ہونے چاہیے، تو اسے پھر 100 کوڑوں کی سزا دی جائے گی. سورۃ النور میں مینشن ہوا. اگر وہ غیر شادی شدہ ہے، شادی شدہ ہے تو وہ صحیح بخاری میں آیا کہ سنسار کیا جائے گا. صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ. آج وہ ٹاپک نہیں ہے، اس پہ میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈ ہیں. زنا کی سزا کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ آپ ثابت نہ کر سکیں، یا 3 گواہ تھے چوتھا نہیں آپ کو ملا، تو پھر ان 3 گواہوں کو 80 کوڑے لگوائے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جھوٹا الزام لگایا، بھلے وہ سچے بھی ہوں، کیونکہ وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر سکے. اس وجہ سے ان کو 80 کوڑے لگوائے جائیں گے. اب مجھے بتائیں، جہاں پر اتنی خطرناک صورتحال ہو، وہاں پر کسی کا نام آ جانا اور اس کے بعد آپ خود تصویر میں رنگ بھرنا شروع کر دیں کہ جی فلاں شخص کا نام آیا تو کوئی تے گال ہوئے گی نہ بیچ، تو اس کا اینڈ کوئی نہیں ہوگا. لہذا اس قسم کی حرکت کوئی نہ کرے. اور حیران کن بات آپ کو میں بتاؤں، اس کے اوپر وہ لوگ گفتگو کر رہے ہیں، ولاگز بنا رہے ہیں، کامنٹس کر رہے ہیں، جن کا اپنا کریکٹر ماشاء اللہ تعالی جو ہے وہ سب کو پتا ہے، ایٹ لیسٹ ان کو خود پتا ہے. میں کسی کا نام نہیں مینشن کرنا چاہتا. ایک ویڈیو نے تو پوری پاکستانی نیشن کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے. جو ڈیجیٹل میڈیا کے فگرز ہیں اس میں تو وہ 25 کروڑ سے زیادہ دفعہ ویڈیو دیکھی گئی ہے مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر، یعنی جتنی آپ کی آبادی ہے. عمیری والی ویڈیو، اللہ کا شکر ہے میں نے صرف سنا ہے، دیکھی نہیں ہے. اور سنا بھی میں نے جیل سے نکلنے کے بعد ہے. جن دنوں میں جیل میں تھا نومبر 2025 میں، ان دنوں یہ ویڈیو باہر تھی، اور جب میں باہر نکلا تو مجھے ایون والے جو اسد اللہ بھائی ہیں انہوں نے کال کی، مختلف ٹاپکس ڈسکس ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری ینگ جنریشن کو یہ لوگ خراب کر رہے ہیں، تو آپ جو ہے بے حیائی کے پوائنٹ آف ویو سے ان کی اصلاح کے لیے اس کو ٹاپک کے طور پر ڈسکس کریں. میں نے کہا میں تو اس طرح کی ویڈیوز کو ڈسکس نہیں کر سکتا، لیکن جنرل میں ضرور ڈسکس کرتا رہتا ہوں مختلف مواقع پہ. اب بھی کبھی موقع ملا تو میں انشاءاللہ تعالی اسے ڈسکس کروں گا. تو آج موقع مل گیا تو میں نے کہا میں اس کو انڈر ڈسکشن لاؤں. اس میں وہ سارے لوگ بھی مجرم ہیں جو اس قسم کی ویڈیوز کی ڈسکشن کے بعد نیچے لنک مانگ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں کتنے مومنین ہیں، لنک پلیز، یا لنک لکھ کے آگے سوالیہ نشان. آپ نے مطلب وہ لنک مانگنے کے بعد کیا کرنا ہے، اس پہ کوئی وظیفہ پڑھ کے پھونکنا ہے کہ وہ بندہ برائی کا کام چھوڑ دے گا. اسی طریقے سے وہ لوگ جو اسے شیئر کرواتے ہیں یا میمز میں اس قسم کی چیز کو استعمال کرتے ہیں جس سے بے حیائی والا فتنہ پھیلے، تو یہ سب کے سب لوگ اس حوالے سے مجرم ہیں اور بچنے والے نہیں ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں امت مسلمہ میں خصوصاً جو ہماری جین زی ہے، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے میں اسلام کے سیکس ڈسپلن کو ڈسکس کروں گا. میں نے بارہا اپنی ویڈیوز میں یہ چیز ہائی لائٹ کی ہے کہ مجھے اسلام کی 2 چیزیں بہت پسند ہیں. نمبر 1 عقیدہ توحید، جو آپ کو دنیا کی ہر طاقت سے بے نیاز کر دیتا ہے. ایک خدا کے آگے آپ جھکتے ہیں. اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے کسی مسلمان کے پاس. توہمات سے آپ کو آزادی ملتی ہے، جھوٹے خداؤں سے آپ کو آزادی ملتی ہے، جھوٹے بابوں کا ڈر آپ کے دل سے نکل جاتا ہے جب آپ ایک خدا کے، ایک اللہ کے ماننے والے ہو جاتے ہیں.
یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے. اور دوسرے نمبر پہ اسلام کا جو سیکس ڈسپلن ہے یہ مجھے بہت پسند ہے اس حوالے سے کہ سیکس اتنا امپورٹنٹ جذبہ تھا، اس کے لیے اسی قسم کا ڈسپلن چاہیے تھا جسے لوگ اسلام کی کمزوری بتا رہے ہیں، وہ اسلام کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے. اسی لیے دیکھیں جو لوگ نان مسلم سے مسلمز ہو رہے ہیں وہ حجاب کرنا شروع کر دیتی ہیں عورتیں، اور وہ خود بتاتی ہیں کہ ہم سیکیور فیل کر رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد، اسلام کے سیکس ڈسپلن کی وجہ سے. یہاں پہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ مخلص ہے سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے، ایک بیوی اپنے خامند کے ساتھ مخلص ہے سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے. جو نامحرم رشتے ہیں وہ بھی پریکٹسنگ جو مسلمان ہیں وہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کو وہی رسپیکٹ دیں جو اپنی بیٹیوں کو، ماؤں کو اور بہنوں کو وہ دیتے ہیں، اسی سیکس ڈسپلن کی وجہ سے. فرائڈ نے تو ابھی آ کے 20ویں صدی میں یہ بات کی ہے کہ سیکس سب سے امپورٹنٹ جذبہ ہے انسانیت میں، لیکن قرآن پاک نے تو یہ ٹروتھ بہت پہلے ہائی لائٹ کیا تھا. سورہ آل عمران میں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، آراستہ کر دی گئی ہیں خواہشات کی محبتیں لوگوں کے لیے. پہلے نمبر پر عورتیں، اس کے بعد بیٹے، سونا چاندی، باقی چیزوں کا ذکر ہوا، لیکن پہلے نمبر کے اوپر عورتیں، اور اس میں امپلائڈ ہے کہ عورتوں کے لیے مرد. اسی لیے صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. بہت بڑی بات ہے. نمبر 1 زبان، اور نمبر 2 شرمگاہ. اس کی حفاظت کر لے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کی گارنٹی لے لے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں. آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا چل کر جانا ہے. نفس آرزو کرتا ہے، یہ نفس کا زنا، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب اسلام اس کا سولوشن دیتا ہے، نکاح اور الٹیمیٹلی شادی کی شکل میں. سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، سورۃ النور، بلکہ پورے قرآن پاک میں جہاں کہیں آئلی زندگی ڈسکس ہوئی ہے تو نکاح اور شادی کا ٹاپک ڈسکس ہوا ہے. اسلام کا تو فخر ہے کہ اسلام مجرد زندگی گزارنے میں بلیو نہیں کرتا، کیتھولک کے پاپس کی طرح. جو چیز بعد میں پروٹیسٹنٹ کو سمجھ آ گئی حضرت مارٹن لوتھر کی وجہ سے. حضرت مارٹن لوتھر نے خود پھر ایک نند کے ساتھ شادی کی، اس کے بچے ہوئے، اور اس کے بعد سے کرسچینٹی کے اوپر سے یہ وبال ٹلا اور کرسچنز نے شادیاں کرنی شروع کی.
اس سے پہلے تو اسے گناہ سمجھا جاتا تھا، ایٹ لیسٹ نیکوکار لوگوں کے حق میں. تو اسلام کا تو فخر ہے کہ وہ ایک خاندانی زندگی میں بلیو رکھتا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کی ترغیب بھی دلائی. قرآن پاک تو اس سے بھرا ہوا ہے اس ٹاپک سے. البتہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث جو کریٹیکل ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو کوئی استطاعت رکھتا ہے، استطاعت سے مراد اس کی جنسی استطاعت بھی ہے اور فائنینشل استطاعت بھی ہے کہ فیملی کا خرچہ وہ چلا سکتا ہو، تو اسے چاہیے کہ نکاح کرے. بے شک نکاح کرنا، شادی کرنا آنکھوں کو نیچا رکھنے کا ذریعہ ہے، تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور جو کوئی استطاعت نہ رکھے اسے چاہیے کہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. اب یہ جو آخری حصہ ہے اس نے بتا دیا کہ وہ استطاعت کیا تھی. استطاعت سے مراد یہ نہیں تھا کہ وہ نامرد ہے، یہ تو ٹاپک ڈسکس نہیں ہوا. اصل چیز ڈسکس ہوئی کہ اس کے پاس فائنینشل استطاعت ہے کہ وہ فیملی کا خرچہ چلا سکتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ استطاعت نہیں ہے تو روزے کے ذریعے آپ شہوت کو ٹھنڈا کرو، یعنی اپنی شہوت کو ایڈریس کرنا ہے تو روزے رکھ کر. ہاں شادی ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے. نمبر 1 اس کی دولت، نمبر 2 اس کا خاندان، حسب و نسب، نمبر 3 اس کی خوبصورتی، اور نمبر 4 اس کی دینداری. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے بندو دینداری کو دیکھا کرو. پہلے نمبر پہ جو چیز کنسیڈر کیا کرو وہ دینداری ہے. باقی چیزیں بھی آپ کا رائٹ ہے، وہ آپ ضرور کریں، لیکن دینداری کو آپ پرائورٹی دیں. اب وہ لوگ جو بیچارے استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے نکاح نہ کر سکیں، ان کے لیے ایک تو سولوشن یہ ہے کہ وہ روزے رکھیں. اگر روزے بھی نہیں رکھ سکتے تو ایٹ لیسٹ وہ اپنے آپ کو پاک دامن ضرور رکھیں. اس کا ذکر بھی سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور جو لوگ استطاعت نہ پائیں نکاح کرنے کی تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں، اپنی عفت کی حفاظت کریں. حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے. یعنی جب ان کے پاس فائنینشل طاقت ہو اس وقت تک اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں اور کسی برائی کی طرف مائل نہ ہو. برائی کی جتنی شکلیں ہیں وہ جو سیکس کو ایڈریس کرنے والی ہیں وہ سب کی سب منع ہے. سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے 5 کریٹیکل آیات اور 7 صحیح الاسناد احادیث اسی کانٹیکسٹ میں کور کروں گا انشاءاللہ تعالی، ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ، تاکہ آپ کو پورا مقدمہ سمجھ آ جائے. پہلی آیت ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 268. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا رہتا ہے محتاجی کا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ بے حیائی کے کاموں میں پڑو. یعنی یہ 2 ٹولز ہیں شیطان کے. نمبر 1 مفلسی کا ڈر، اس کی وجہ سے ظاہر انسان
دولت کماتا ہے اور حلال و حرام کی تمیز گنوا دیتا ہے۔ نمبر 2، بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، اور اللہ تعالی تمہیں وعدہ دیتا ہے مغفرت کا اس کی طرف سے، وفضل، اور فضل کا۔ شیطان کے وعدے کیا ہیں؟ مفلسی کا ڈر اور بے حیائی کی طرف مائل کرنا، اور اللہ تعالی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، یعنی اللہ سے مغفرت اور فضل کے طلبگار رہو، بجائے شیطان کے ہتھے چڑھ کے بے حیائی میں مبتلا ہو یا حلال اور حرام کی تمیز کو گنوا دو۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالی وسعت والا، علم والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی چال بتا دی۔ اب دوسری آیت، سورۃ النور کی آیت نمبر 21، یہ مزید ٹاپک کو کھولے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تتبعوا خطوات الشیطان، مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی۔ شیطان کے راستے ایک سے زیادہ ہیں، واحد کے صیغے کے ساتھ حق کا راستہ بیان ہوا، اور شیطان کے راستے جمع کے صیغوں کے ساتھ، یعنی بے شمار راستے ہیں۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو کوئی شیطان کے راستوں کی، قدموں کی پیروی کرے گا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو بے شک وہ تو پھر حکم دے گا بے حیائی کا اور گناہ کے کام کا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان کے پاس سب سے بڑا ٹول جو ہے وہ بے حیائی کے کاموں کا ہے، گناہ کے کاموں کا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو طبیعت کے اوپر بھاری ہے نا، وہ جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ ظاہر ہے 5 وقت نماز پڑھنا طبیعت پہ بھاری ہے، گرمیوں کے روزے رکھنا طبیعت پہ بھاری ہے، رزق حلال کمانا طبیعت پہ بھاری ہے، اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنا یہ طبیعت پہ بھاری ہے، اپنے اوپر کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ تو ان تمام ناگوار چیزوں کو آپ کراس کریں گے تو جنت تک پہنچیں گے۔ اس میں سلوک کریں۔ نبی علیہ السلام نے تو اپنے صحابہ کرام کی بڑی سخت ٹریننگ اس حوالے سے کی ہوئی تھی، اور وہ اپنی بیویوں کا اتنا خیال رکھتے تھے۔ ان میں بھی بعض سے جذباتی ہو جاتے تھے معاملات، وہ ایک الگ بات، لیکن اوورال آپ نے اپنے پریکٹیکل عمل سے ثابت کیا کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اس سے بڑا آپ کو صبر کیسے آئے گا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کی تو عادت ہے پوری زندگی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر ایک دفعہ بھی تکلیف پہنچ گئی اس کو تم سے تو وہ کہے گی جب سے تیرے عقد میں آئی ہوں میں نے سکھ کا ایک دن بھی نہیں دیکھا۔ یہ عورت کی عادت میں شامل ہے۔ عورت کو غصہ بھی جلدی آتا ہے اور ٹھنڈا بھی جلدی ہو جاتا ہے، یہ سیفٹی والو اللہ نے رکھا ہے اس کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ درگزر کرنا ہے۔ عورت اس طرح بولے گی لیکن وہ اوپر اوپر سے ہی بول رہی ہوتی ہے۔ کون عورت اپنا گھر برباد کرے گی اس طریقے سے؟ تو آپ علیہ السلام نے امت کو یہ ترغیب دلائی۔ اس لیے ہم اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کی بیویاں کبھی آپ کے ساتھ کوئی اس طریقے سے مس بیہیو کریں تو آپ رسول اللہ کو یاد کیا کریں، صدق رسول اللہ کہا کریں، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ عورت کو ایک دفعہ بھی کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اپنے خاوند سے یہی کہتی ہے جب سے تیرے عقد میں آئی ہوں میں نے سکھ کا ایک دن بھی نہیں دیکھا۔ یہ ہوتا ہے پریکٹیکلی مردوں کو اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، اور جب آپ اس تکلیف سے گزریں نبی علیہ السلام کو یاد کریں۔
اور وہ مشہور حدیث بخاری مسلم میں جو سیدہ فاطمہ اور مولا علی کا ایک دفعہ آپس میں اختلاف ہوا تو مولا علی گھر سے باہر نکل گئے. مردوں کو ایسا ہونا چاہیے، بجائے اپنی بیویوں کو گھروں سے باہر نکالیں یا ان کے گھر والوں کو فون کریں کہ اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو آ کے لے جاؤ، بدبخت تو خود نکل جاؤ. یہ گھر تو اس کا ہے، اس کے لیے تم نے یہ گھر بنایا تھا، بسایا تھا. اپنی بیویوں کو گھروں سے باہر نکال دیتے ہیں، رات کے وقت نکالتے ہیں. ہمارے اپنے محلے میں ایک واقعہ ہوا، رات کے وقت اس نے شور مچایا، لیٹ نائٹ آ کے لے کر گئے. راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، ایک اس کا بچہ فوت ہو گیا. ظاہر ٹینشن میں جا رہے تھے، دوسری بچی جو ہے اس کا پاؤں کٹ گیا. اب پھر دوبارہ اکٹھے رہ رہے ہیں. اندازہ کریں اس طرح کے جذباتی چیزیں کیا نکلتا ہے اس میں سے. مولا علی کا بھی اختلاف ہوا، گھر سے باہر نکل گئے اور انعام کتنا بڑا ملا. پھر نبی علیہ السلام آئے اور سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہ تیرے چچا کا لڑکا کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ اختلاف ہوا تھا تو وہ ناراض ہو کے گھر سے باہر چلے گئے. آپ نے ایک صحابی کو بھیجا، انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی تو آپ خود تشریف لے گئے، خود عزت افزائی کی اور مبارک ہاتھوں سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. مولا علی نے پھر اپنا نام ہی ابو تراب رکھ لیا، حالانکہ آپ کی کنیت تھی ابو الحسن. تو اس حدیث میں جہاں سیدنا علی کی یہ والی شان ثابت ہوتی ہے کہ اپنے مبارک ہاتھوں سے نبی علیہ السلام نے ان کے جسم سے مٹی جھاڑ کر ابو تراب کا لقب دیا، یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کا اگر اختلاف ہوا ہے سیدنا علی کے ساتھ تو سیدنا علی خود گھر سے باہر نکل گئے. ایک اچھے مرد کو اسی طریقے سے ہی بیہیو کرنا چاہیے اپنی بیویوں کے ساتھ. وومن رائٹس کے اوپر میں اکثر اوقات بولتا رہتا ہوں، صرف اسی وجہ سے کہ ہمارے معاشرے کے اندر مرد ڈومیننٹ ہے اور عموماً عورتیں مظلوم ہیں. چند ایک پھپے کوٹرنیاں بھی ہیں لیکن وہ بہت کم ہے. زیادہ تر عورتیں بیچاری مظلوم ہیں، جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آ جاتی ہے وہ اپنی ایک سروائیول کی جنگ ہی لڑتی رہتی ہے پوری زندگی. آپ کی شادی کو 20 سال گزر جائیں، 21 سال گزر جائیں، میرے تو ماشاءاللہ 21 سال پلس ہو چکے ہیں. عورت ہر وقت اس فکر میں رہتی ہے کہ کہیں دوسری شادی نہ کر لے. یہ 21 جو ہے 42 بھی ہو جائیں اس نے اسی فکر میں رہنا ہے کہ یہ کوئی دوسری شادی نہ کر لے. ٹھیک ہے، تو میں نے تو اپنی بیوی کو بتایا کہ میری پہلی شادی ہوئی ہے اپنی جاب کے ساتھ، اور جب اس کو چھوڑ دیا پھر دعوت کے کام کے ساتھ، اور دوسری تم ہو، تیسری کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اسلام میں دوسری تیسری چوتھی کی اجازت ہے، لیکن حکم یہی ہے کہ اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک پر اکتفا کرو، اور اگر ایک کے قابل نہیں تو ایک بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو میں آج آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں، پھر آپ روزے ہی رکھیں. ہاں ٹھیک ہو گیا جی.